ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا يهدي به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حصہ بیت چکا ہے. مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ میں عظمت صدیق اکبر بھی بیان کروں اور کچھ روشنی میں عظمت معاویہ پر بھی ڈالوں. سوچ رہا ہوں کہ ان دونوں مضمونوں کو بیان کروں تو ان میں جوڑ کیسے لگاؤں.
پتہ نہ چلے کہ یہ دونوں الگ الگ مضمون ہیں، بلکہ بیان میں یہ دونوں مضمون اکٹھے نظر آئیں۔ بڑی سوچ کے بعد دونوں مضمونوں کے درمیان ایک جوڑ نظر آیا، وہیں سے اپنی بات کو شروع کر لیتا ہوں۔ جو یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک ہستی وہ ہے جسے میرے نبی نے خود اپنے مسلح پہ کھڑا کیا۔ اور دوسری ہستی وہ ہے جسے میرے نبی کے نواسے حضرت حسن نے خلافت پہ کھڑا کیا۔ ایک کے حوالے مسلح میرے نبی نے کیا، اور دوسرے کے حوالے خلافت میرے نبی کے نواسے حضرت حسن نے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن تھا، اگرچہ آپ کی طبیعت خراب تھی لیکن آپ نے ظہر کی نماز خود پڑھائی تھی۔ اس حالت میں کہ آپ نے ایک پٹی سر پہ باندھی ہوئی ہے اور جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی ہے وہ اتنی گرم ہو چکی ہے کہ اوپر سے بھی ہاتھ نہیں لگتا۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے منبر پہ آ کے اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا۔ اس کے بعد آپ کو صحابہ سے کلام کرنا، گفتگو کرنا، خطبہ دینا اس کا موقع نہیں۔ یہ جتنی بات میں بیان کر رہا ہوں یہ کسی سیرت یا تاریخ کی کتاب سے نہیں، حدیث کی کتاب، اور حدیث بھی بخاری۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ فاختار الآخرہ، تو اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔
صحابہ خاموش ہیں، ان میں حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں. کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا یہ کون بندہ ہے، کس کو اختیار دیا گیا، کس نے آخرت کو پسند کیا. بس میرے نبی نے یہ جملے کہے تو مجمع میں سے ابو بکر کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں. صحابہ کرام نے تعجب سے حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا کہ یہ رونے کا کون سا مقام ہے. نبی پاک ایک بندے کی بات کر رہے ہیں جو اب دنیا میں نہیں رہنا چاہتا بلکہ وہ آخرت کو پسند کر لیا اس نے. اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے صحابہ کو بتایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلے رازدار نبوت تو میں ہوں. اس بندے سے مراد خود نبی پاک کی ذات ہے. اور لگتا ہے کہ آپ کی جدائی کا وقت آ گیا اور میں اس غم میں رو رہا ہوں. یہ میرا موضوع نہیں ہے. اصل بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر روئے نا اور آواز بلند ہوئی سسکیوں کی، تو یہ آواز جب نبی پاک کے کان مبارک پہ پڑی تو میرے نبی نے خطبے کا موضوع بدل دیا. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے اور امت سے آخری کلام ہے میرے نبی کا. تو نبی پاک خطبے کا موضوع بدل کے کہتے ہیں جس کسی نے مجھ پر زندگی میں کوئی احسان کیا تھا میں نے اس دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے. صرف ابو بکر ہے کہ میں نے پورا زور لگایا، اس کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا. قیامت کے دن اس کا رب خود اتارے گا. موضوع جو بدلا تو کس کی عظمتوں کا ذکر شروع ہو گیا؟ زبان کس کی ہے؟ ایک منٹ کے لیے یارو تصور تو کرو. ایک منٹ کے لیے تصوراتی دنیا میں جائیے، تصور کیجئے ایک باپ ہو، اس کو آخری موقع ملے اولاد سے بات کرنے کا تو کون سی باتیں کرے گا جو سب سے زیادہ اہم ہوں گی، جس کی اولاد کو ضرورت ہوگی. آپ نے زندگی کے آخری خطبے میں فرمایا جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیے. حضرت عثمان نے مجھ پہ احسان کیے تو میں نے بھی جگر کے 2 ٹکڑے کاٹ کے حوالے کیے. حضرت علی نے کوئی احسان کیا تو میں نے بھی اپنے گوشت کا ٹکڑا اتار کے ان کے حوالے کیا ہے. صرف ابو بکر ہے میں نے پورا زور لگایا کہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اتار دوں. مجھ سے نہیں اتارا گیا، قیامت کے دن رب خود اتارے گا. اگلے جملے ذرا سنیے. میرے نبی بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، خطبہ ہے زندگی کا، غور سے بولی. مسجد نبوی کے گردا گرد صحابہ کے تھارے، سامنے بھی، سائڈ پہ بھی، دائیں جانب بھی. مین دروازے سڑکوں پہ کھلتے ہیں، گلیوں میں. چھوٹی سی کھڑکی ہر صحابی نے رکھی ہوئی ہے مسجد کی طرف تاکہ نماز میں آنے کے لیے آسانی رہے. یہ کھڑکیاں کھل رہی ہیں کس میں؟ مسجد میں. نبی پاک نے فرمایا لا تبقین خوخۃ فی المسجد. یہ ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، کوئی کھڑکی نہیں کھلی رہے گی
الا خوخۃ ابی بکر، اگر کسی کے گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی تو وہ ابو بکر کا گھر ہے۔ کس کے فضائل شروع ہو گئے؟ زبان کس کی؟ اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، عمرے پہ لے جائے، کبھی آپ مدینے جائیں تو روضہ رسول پہ جب آپ سلام پڑھیں یوں منہ کر کے اس سے پلٹیے اس طرف اور سیدھا چلتے ہوئے آئیے، سامنے آپ کو ملے گا باب ابی بکر۔ اب آپ جائیں تو اس کو ذرا دیکھیں، میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے، بالکل روضہ رسول کے دوسری جانب چلتے چلتے ہیں باب ابی بکر اور اس کے اوپر آپ کو لکھا ہوا ملے گا ھذہ خوخۃ ابی بکر۔ یہ دروازہ عین اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جس جگہ پہ ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلا کرتی ہے۔ یہ جمعرات کا دن ہو نہیں بچے ٹھڈا کرنا چاہیے، جمعرات کا دن ہو، کون سی نماز ہے؟ کون سی؟ آپ نے خود پڑھا، اس دن عصر بھی آپ نے خود پڑھا، اس دن مغرب بھی آپ نے خود پڑھا۔ صحابہ اس کو نقل کرتے ہیں اور یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ مغرب میں آپ نے سورتیں کون سی پڑھی؟ عشاء کی نماز کا ٹائم ہے، عشاء تو بھائی زیادہ پاتا بن خفتے سوتا عشاء، نبی پاک نہیں آئے، جب کچھ دیر ہوئی تو حضرت ابو بکر کھڑکی کے قریب گئے۔ مجھے ساری باتیں آج آپ کو سمجھانی پڑیں گی۔ سبحان اللہ۔ محراب ہے نا، محراب کے بالکل پہلی صف میں آئے، اس طرف نبی پاک کا وہ حجرہ ہے جسے حجرہ عائشہ کہتے ہیں، اس میں ایک کھڑکی ہے جس سے نبی پاک مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اس پہ پردہ لٹکا رہتا ہے، پردہ۔ حضرت بلال اس پردے کے قریب گئے، الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر لوگ تیری دید کے مشتاق ہیں، صحابہ جمع ہیں، امام کوئی نہیں، مصلی پہ آئے، تشریف لائیے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے وضو کرواؤ، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھانا چاہتا ہوں۔ وضو کروا رہے ہیں، نبی پاک پہ غشی تاری ہے، افاقہ ہوا تو نبی پاک نے پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھاؤں۔ پانی لایا گیا، وضو شروع فرمایا، پھر غشی پاری، افاقہ ہوا، پوچھا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھاؤں۔ پانی لایا گیا، وضو شروع فرمایا، پھر غشی طاری ہو گئی۔ اب جو افاقہ ہوا تو پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں؟ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب نبی پاک کو یقین ہوا کہ مجھ میں اب طاقت نہیں، حقت نہیں، ہمت نہیں، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھانے کے صحت مجھے اجازت نہیں دیتی، تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں سے کہو میرا انتظار نہ کریں، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کوئی سمجھ میں آئی کہ کون نہیں؟
جب تک تھوڑا سا منفی رویہ نہ رکھے نا تو سمجھ کھل کے نہیں ہے. تھوڑا سا منفی رویہ رکھوں گا تو بڑی کھلے گی بات. لیکن آپ بھی ذرا ہوشیار ہو کے مجھے جواب دیں. جس ٹائم میرے نبی نے کہا تھا ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے, اس وقت حضرت علی کہاں تھے؟ بولو, سفر پہ تھے. حضرت علی کہاں تھے اس وقت؟ نبی پاک کے چچا عباس کہاں تھے؟ زور سے بولو. حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل کہاں تھے؟ حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ, عبید اللہ, فضل, حضرت حسن. زور سے بولو. میں تو ابھی تجارت تھکا ہوں. تو 12:30 بجے میرا خیال ہے کہ میں تقریر بند بھی کر دوں گا. تو جو کسی نہ بولے تو میں پھر ہونے لگتا ہوں. میں بڑا جملہ کہنے لگا ہوں. حضرت علی مدینے میں نبی پاک کے چچا, مدینے میں نبی پاک کے نواسے, مدینے میں چاچے دے پتر, مدینے میں میرے نبی نے فرمایا میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے, ابو بکر آگے ہوگا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو. آج دنیا کا کوئی آدمی اس کو جھٹلائے کہ نبی پاک نے حضرت علی کو کہا تھا, حضرت عمر زبردستی کر لی. کہتے جو خلافت زبردستی کھو لئی, باغ فتح زبردستی کھو لیا, خلافت زبردستی کھو لئی, یہ ساریاں شیاں اتنے زبردستی کھو لئی نے نا, کل قیامت والے دیارے نہ جنت کی زبردستی مر جانے. حضرت علی کو کہا حضرت عمر آ گئے ہو, آج کے دنیا کی کسی کتاب میں, فریقین کی کسی کتاب میں نہیں ہے. نبی پاک نے کس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا؟ یہ عشاء کی نماز تھی. دن کون سا تھا؟ شاباش, ایک نماز. جمعے کی 5, کتنی ہو گئی؟ ہفتے کی 5, اتوار کی 5, سوموار کی صبح. آگے 10-11 بجے نبی پاک کا انتقال ہو گیا. سوموار کو 10-11 بجے کے قریب زور سے پہلے نبی پاک کا انتقال ہو گیا. 17 نمازیں میرے نبی کی زندگی میں, میرے نبی کے مصلی پر مسجد نبوی میں کس نے پڑھائی تھی؟ ایک روایت آپ کو سناؤں, خدا کی قسم میں بھی حیران ہو جاتا ہوں اس کو پڑھ کر. ایسے بھی ہوتا ہے. ایک دن حضرت ابوبکر نہیں آئے, کوئی کام چلے گئے ہوں گے, نماز ذرا لیٹ ہونے لگی. حضرت بلال نے حضرت عمر سے کہا آپ مصلی پہ آ جائیں, نماز تو پڑھنی ہے. صدیق اکبر تو موجود نہیں ہے. حضرت عمر مصلی پہ آئے, تکبیر ہوئی, حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر. یہ محراب میں ہوا اللہ اکبر, حجرے میں آواز پہنچی. میرے نبی نے محسوس کیا بھائی آواز میرے یار دیتے نہیں, آواز میرے یار دیتے نہیں. نبی پاک نے حجرے سے فرمایا لا لا یا بلّہ والمومنین الا ابا بکر. آسمانوں پہ اللہ انکار کرتا ہے, فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں. کسی کی امامت کو مانتے ہیں تو وہ صرف ابو بکر کی امامت. عمر کو کہو نماز توڑ دے, اور ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو. ایک دن نماز ہو رہی ہے, ابو بکر مصلی پہ ہے, پیچھے صحابہ کی صفیں. نبی پاک حجرے میں,
میرے نبی کی طبیعت سنبھل گئی. فرمایا نماز ہو گئی ہے کہ ہو رہی ہے؟ فرمایا وضو کرواؤ. آج میں بھی نماز مسجد میں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں. وضو کروایا گیا. 2 آدمیوں کے سہارے نبی پاک اس کھڑکی سے پہلی صف میں داخل ہوئے. کیسا منظر ہوگا؟ مسلح پہ کون ہے؟ پیچھے صفے کس کی ہیں؟ اور نبی پاک آگے. کمزوری ہے، نکاہت ہے، ضعف ہے، بیماری کی شدت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قدم مبارک زمین پہ گھستے ہوئے آ رہے ہیں. قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، گھستے ہوئے آ رہے ہیں. ابو بکر کو مصلے پہ احساس ہوا کہ نبی آ گئے. اور ادھر کے جو صحابہ تھے انہوں نے کچھ اشاروں کنایوں میں بتایا کہ ابو بکر نبی آ گئے. ابو بکر مصلے سے پیچھے ہٹنے لگا. سچا عاشق دیکھا، سچا عاشق دیکھا کہ نبی آ گئے. تو اب نبی موجود ہیں تو ابو بکر مصلے پہ ہو؟ میری ہمت، ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت. خود ابو بکر نے کہا تھا ابو قحافہ کے پتر کی جرت کہ آپ کی موجودگی میں مصلے پہ آئے. یہ تو پاکستان کا عاشق ہے. یہ کہتا ہے دم بدم پڑھو درود کہ حضرت بھی ہے یہاں موجود لیکن میں مصلی نہیں چھلنا. نبی موجود ہے پر نماز میں پڑھانی. یہ تو یہ ہے نا جو میرے نبی کو حاضر ناظر مان کے، موجود مان کے مصلی پہ خود کھڑا ہوتا ہے. اور ابو بکر عاشق صادق ہے. نبی پاک آئے، یہ پیچھے ہٹے اور نبی پاک بھی مصلی کی طرف بڑھ رہے ہیں. نبی پاک بھی مصلی کی جانب بڑھ رہے ہیں. اب ہے بات سننے کی، لیکن یہ تب سناؤں گا جب آپ سارے پوری طرح جاگ کے سنیں. اور اگر صدیق کے عاشقوں کو مزہ نہ آئے نا تو جو مرضی سزا دے. اگر لطف نہ آئے، لیکن آپ نے میری بات سننی غور سے. نبی پاک نے دیکھا کہ ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹائے تو نبی پاک نے وہیں سے کہا مکان کا یا ابا بکر. حالت صرف عربی ہے، میں حالت ترجمہ کرنا، مزہ اس ترجمے میں میں نے ڈالنا ہے. مکان کا یا ابا بکر، مکان کا یا ابا بکر. کتنی مرتبہ کہا؟ غور سے بولو. مکان کا یا ابا بکر، مکان کا یا ابا بکر، مکان کا یا ابا بکر. ابو بکر کھلوتا رہے. مکان کا کیا میں نے کیا؟ میں نے مکان کا یا ابا بکر. ابو بکر کھلوتا رہے، ابو بکر کھلوتا رہے، ابو بکر کھلوتا رہے. آج میں نماز پڑھا نہیں آیا، اے دیکھن آیا تیری امامت منکر کون. میں تو یہ دیکھنے آیا، میں تو یہ دیکھنے آیا پنجابی تیرے پنجاب علامہ عطاء پنجابی. پنجاب کے شیر وکرے بندے ہی رہن دے گا. بندہ چنگا کہ شیر چنگا، انسان چنگا کہ شیر چنگا. تشبیہ ہے، پتہ نہیں کیوں تشبیہ. اللہ عبد بنا دے، اب بندہ بندہ. میں قلعہ دیدار سے گیا، میرے استاد ہوتے ہیں وہ بیٹھک میں بیٹھا ہوا. ایک چھوٹا سا بچہ وہ اٹھا کے لائے، ان کا وہ نواسا تھا.
کوئی 3 سال عمر ہوگی، وہ گھر میں باتیں ہوتی ہوں گی نا، بندیالوی ساری جماعت کا شعر ہے، تو بچے ہوتے ہیں، انہوں نے کسی گارا دسا کہ وہ بندیالوی صاحب جی کا ذکر ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے نے تو ویسا من دکھاؤ، وہ جب آیا نا دروازے پہ تو جو بندہ اس کو اٹھا کے لایا تھا اس نے آتا وہ شیر سے نہیں شیر سے نہیں، وہ جو ہم نے تصویروں میں دیکھا ہوا ہے، مکان کا یا بابک، مکان کا یا بابک، جو عربی جاننے والے مجھے معاف کریں اگر میں معنی صحیح کر رہا ہوں نا، تو وہ کہیں کہ میں نے اچھا معنی کیا، میں معنی کیا کر رہا ہوں، میری جا پہ کھلوتا رہے، نہیں کہا مکانی، میری جا نہیں، فرمایا مکان نہ کا، اپنی جا پہ کھلوتا رہے، تیری ہے۔ میرے نبی نے یہ جملے بولے، مکان نہ کا، اپنی جا سے کھلوتا رہے۔ ابو بکر کھڑے نہیں ہوئے، سچا عاشق ہے، پیچھے آتا، میرے نبی آگے آئے اور میرے نبی نے نماز میں قرات کو وہیں سے شروع کیا جہاں سے ابو بکر نے چھوڑا تھا۔ فاتحہ نبی پاک کو نہیں پڑھی، پتنی نبی ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ نماز بھی آخری ہے مسیح سے چڑھائی، قرات کو وہیں سے شروع کیا جہاں سے ابو بکر نے چھوڑا تھا۔ نبی پاک کی آواز میں کمزوری تھی، ابو بکر اس نماز میں مکبر بنے تھے، یعنی نبی پاک کہتے اللہ اکبر تو ابو بکر اس آواز کو پیچھے تک پہنچا۔ ابو بکر و معاویہ میں ایک وہ ہے جسے مصلے پہ میرے نبی نے کھڑا کیا تھا، مصلے پہ میرے نبی نے کھڑا کیا تھا۔ موتی صاحب بیان کر رہے تھے معراج کا واقعہ، میرے خیال ہے مجھے بھی بیان کر رہے ہوں گے کہ ایک وہ سفر ہے، ہجرت والا سفر ہے، اس میں ایک یار ملا، اس یار ملا، وہ یار بنا تو چل کے اس کے دروازے پہ آیا، یہ یار بنا تو نبوت چل کے اس کے دروازے پہ گئی۔ فرق ہے نا، فرق ہے نا، فرق ہے۔ اس سے کہا کس پہ جانا ہے، اس نے کہا براق حاضر ہے۔ اس سے کہا کس پہ جانا ہے، اس نے کہا ابو بکر کے کاندھے آ گئے، اس نے کاندھوں پہ اٹھا لیا، کہتا ہے یہ ابو بکر کے کندھے پہ نبی پاک چڑھ گئے تو کوئی بڑی گل ہے، تو آپ تو گھوڑے پہ بھی چڑھے، اونٹ پہ بھی چڑھے، خچر پہ بھی سوار ہوئے، گدھے پہ بھی سوار ہوئے، ابو بکر کے کاندھے پہ سوار ہو گئے تو کون سی بات ہوئی؟ میں نے کہا نادان، جس گھوڑے پہ میرا نبی سوار ہوا وہ گھوڑا تمام گھوڑوں کا سردار ہو گیا، اور جس اونٹ پہ میرا نبی سوار ہوا وہ اونٹ تمام اونٹوں کا سردار ہو گیا، اور جس خچر پہ میرا نبی سوار ہوا وہ خچر تمام خچروں کا سردار ہو گیا، اور جس گدھے پہ میرا نبی سوار ہوا وہ گدھا تمام گدھوں کا سردار ہو گیا، اور جس ابو بکر کے کاندھوں پہ میرا نبی سوار ہوا وہ ابو بکر ساری امتوں کا سردار ہو گیا، سردار ہو گیا۔ کس پہ جانا ہے کہ براق حاضر ہے، کس پہ جانا ہے کہ کاندھے حاضر ہے۔ یہاں جملہ کہنا چاہتے ہیں، پسند آ جائے تو کہنا اچھی بات کہہ گیا، سبحان اللہ کہہ دینا، یہ گیا بولتا گیا، باتیں کرتا گیا، یہ بیت المقدس ہے، یہ انبیاء ہیں، یہ پہلا آسمان ہے، یہ دوسرا، یہ گیا آسمانوں کی طرف تو بولتا گیا، اور جب یہ گیا تو یہ بھی بولتا گیا۔
اس کے بولوں کو رب نے قرآن نہیں بنایا، اس کے بولوں کو رب نے قرآن بنا کے۔ اب ایک آخری بات اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ پنجابی جان ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں توڑ پہنچانا، توڑ کا کہ میں نا آخر آخر، تو دعا پنجابی توڑ دا میں نا توڑ دیں، دونوں مانے توڑ انجام آخر، توڑ توڑنا، یہ ذہن میں رکھ کے میری بات کو سننا ہے۔ ہو گیا تو توڑ گیا، نہیں ہو گیا تو توڑ گیا، نہیں رستے میں چھوڑ گیا، اور یہ گیا تو اس طرح توڑ گیا کہ دونوں کو آپس میں آج تک کوئی توڑ نہ سکا، یہ اس طرح توڑ پہنچا تھا۔ ان دونوں میں سے ایک وہ ہے جس کو میرے نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا، اور دوسرا وہ ہے جس کو خلافت کی مسند پر میرے نبی کے نواسے حضرت حسن نے کھڑا کیا۔ حضرت علی کی شہادت ہو گئی، حضرت علی کی مرضی سے حضرت حسن کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرت علی، حضرت حسن اپنے بابا کو بھی مشورہ دیا کرتے تھے کہ ابو جی یہ جڑے لوگ سارے آسے پاسے نے یہ ٹھیک نہیں، یہ سن لڑانا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کی طاقت کمزور کرنا چاہتے ہیں تو انہوں پہ نظر رکھو۔ اب اقتدار آ گیا حضرت حسن کے پاس، اختیار آیا ان کے پاس، تو حضرت حسن نے چاہا کہ میں معاویہ سے صلح کر کے مسلمانوں کو ایک خلافت پہ جمع کر دوں۔ کیوں جی آئی ہوئی حکومت چھوڑنی سوکھی؟ اتنے تو اللہ کی قسم زکات کمیٹی کا بندہ ممبر بڑھ جائے تو وہ نہیں چھڑتا، کونسلر کو استعفا دے دے تو زیادہ پتہ نہیں دوسرے بڑھنا کہ نہیں بڑھنا۔ خلافت، حکومت، اقتدار، واہ واہ حضرت علی کے صابر بیٹے، تیرے تدبر پر، تیری سیاست پر، تیری سیادت پر، تیری مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی پر، دل جوئی پر حسن کروڑوں سلام، کروڑوں سلام، کروڑوں سلام۔ میں معاویہ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کس نقطے پر؟ کیسے؟ کہ میں اپنے حصے کی خلافت بھی معاویہ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تھی موت ان منافقوں کے لیے کہ مسلمان ہو جائیں اکٹھے، مسلمان ہو جائیں متفق، ایک یہودیاں دا رگڑا کر چھڈن گے، ان کے لیے موت تھی یہ۔ انہوں نے حضرت علی کی ران میں، حضرت حسن کی ران میں خنجر مارا، نیچے سے مسلح کھینچا اور کہا یا مذل المومنین، اور مومنوں کو ذلیل کرنے والے، تانے مارے۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ کی طرف پیغام بھیجا، حضرت معاویہ تو پہلے ہی صلح کے لیے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے سفید کاغذ پر دستخط کر کے بھیج دیا، جیڑیاں شرطاں دل چ آندیاں نہیں لکھ لے، تیری ہر شرط منظور۔ حضرت حسن نے پھر کیا شرط لکھی؟ حضرت حسن نے لکھا جتنے میرے ساتھی ہیں نا ان کو بھی کچھ نہ کہا جائے، یہ بے وفا ہے لیکن علی کا بیٹا بے وفا نہیں، میرے ساتھیوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ اگلی شرط سنو، اگلی شرط سن سکتے ہو تو سنو۔ حضرت حسن نے شرط لکھی حکومت اس طرح کرو گے جس طرح قرآن و سنت کہتے ہیں،
نہیں نہیں، حضرت حسن کہتے ہیں حکومت اس طرح کرو گے جس طرح صدیق کو عمر نے کر کے دکھائی ہے. مجھے اتنا وظیفہ ملے گا، اپنے بعد ولی عہدی کے لیے مشورے سے نام تجویز ہوگا. یہ ساری شرائط طے ہو گئی. حضرت معاویہ دستخط کر چکے تھے. حضرت معاویہ نے فرمایا میں دمشق سے کوفے آؤں. حضرت حسن کوفے میں ہے اور امیر معاویہ کہاں ہے؟ دمشق میں. میں آؤں کوفے تاکہ سر عام بیعت ہو جائے اور ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے. میں آؤں کوفے. حضرت علی کے وفادار بیٹے نے کہا تم کیوں آؤ، میں کوفے آ کے تیرے گھر آ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. اب حضرت حسن پہنچے کہاں؟ ساتھ کون ہے؟ چھوٹے بھائی حضرت حسین. ان کی فوج کے کمانڈر ان چیف قیس ابن سعد ابن عبادہ، یہ بھی صحابی ہیں. قیس بھی کیا ہے؟ صحابی ہیں. ان کے والد بھی کیا ہے؟ صحابی. کمانڈر ہے حضرت حسن کی فوج کے. یہ میں کہہ رہا ہوں. فریق مخالف کی کتاب ہے رجال کشی، 3 صدی کا عالم ہے. اس کا صفحہ ہے 101. حوالہ غلط ہو، جو مرضی چاہو سزا دے لو، اگر حوالہ نہ دکھا سکوں تو. رجال کشی صفحہ 101. علامہ کشی لکھتے ہیں کہ یہ جب کوفے پہنچے، دمشق پہنچے، تو دمشق کی جامع مسجد میں سارے لوگ اکٹھے ہوئے، ممبر رکھا گیا. حضرت حسن نے معاویہ کو ممبر پہ بٹھا دیا، خود نیچے بیٹھ. اب ممبر پہ کون ہے؟ خطیب کھڑا ہوا. قم یا حسن، اٹھیے اے حضرت حسن، اب آئیے ساری خلقت کے سامنے بیعت کیجیے. فقام فبایا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت. یہ تو تاریخی بات، دنیا کا کوئی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا. کوئی آدمی چاہے اس کے جس مسلک سے بھی تعلق. بیعت ہو گئی. قم یا حسین، حسین اٹھیے، فبائیے، بیعت کیجیے. فقام فبایا، حضرت حسین اٹھے اور انہوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ثم قال، پھر خطیب نے کہا یا کیس قم، تم صفہ سالار ہو، اٹھو بیعت کرو. ایک فوجی آدمی ہے، جرنیل ہے، کوئی فوجی ایڈی جلدی نہیں مندے. کل تک میں ان سے لڑتا رہا، فوج کا میں کمانڈر تھا، آج میں سری عام بیعت کروں. بات ہے سننے کی. علامہ کشی کہتا ہے فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بات کی کہ من رہن دو، تسی کر لیجیے، یہ بڑی ہے، من رہن دو. فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا اور حضرت حسین نے جواب میں کہا قم یا قیس. قیس اٹھو اور معاویہ کی بیعت کرو، فَإِنَّهُ إِمَامِي. آگے رجال کشی کہتا ہے یعنی الحسن،
اسے ڈنڈی ماری تھوڑی گئی. یعنی الحسن یعنی حضرت حسین یہ کہنا چاہتے تھے کہ کیسے اٹھو بیعت کرو, حسن میرا امام ہے, میرا بھرا بھی ہے تے امام بھی ہے, یہ لے میرے بھرا نے بیعت کر لئیے تے تو بھی بیعت. ایک کو مسلح پہ کھڑا کیا میرے نبی نے, اور دوسرے کے حوالے خلافت کی مسند کی کس نے؟ میرے نبی کے نواسے حضرت حسن نے, اور کولے تارڑ کے لوگوں اور ارد گرد سے آنے والے لوگوں. ضمیر سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. یہ ضمیر جو ہے نا, خدا دی قسم اس تو سچے فتوے دے بھی کو نہیں سکتا. کبھی کبھی اس کو فتوے پوچھے کرو, جو کام کرتے ہو نا اس سے پوچھا کرو کہ میں صحیح کیتا یا کبھی بھی ڈنڈی نہیں ماردا تو مفتی جڑے نے توبہ ہوں تو جناب وٹا پٹو تو تھلو مفتی نکل. یہ کون ہے کہ بھی مفتی ہے, یہ بھی مفتی ہے, یہ بھی مفتی ہے, یہ بھی مفتی ہے, یہ مفتی ہے مفت ہے. سارے مفتی نہ چھڑیا معاشرے پورے میں. کبھی زندگی میں ہم سنا کرتے تھے کراچی میں ایک مفتی صاحب بیٹھے ہیں, مفتی محمد شفیع. فیصلہ آباد میں مفتی زین العابدین. کوئی ڈویژن میں ایک مفتی جنگل مفتی ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا, مجھے کہنے لگا مولانا میں اپنی بیوی نے لفظ آخے میں وہ طلاق ہو گئی ہے. میں کیا ہو گئی, یہ لفظ کہے تو ہو گئی. اس آخر جی میں فلانے مفتی کو گئے ہوں, اس آخر کوئی نہیں ہوئی. میں آخیا سچی سچی گل کرے یہ لفظ میں دسے نہیں, میں این آخیا یہ لفظ اس نے بھی دسے نہیں. آخر لگا جی دسے تو یہ ہے. پھر میں منت کی تھی جی کوئی راہ کڈو, باتوں من الگ لے گئے تو انہاں من لفظ سکھائے بھائی این آخ. میں آخیا پیسے کتنے لائے میں, انہوں نے آخیا دسے کسی نے نہیں. میں آجا مولوی لے آنے 300 روپے 400 روپے 500 روپے. کدوں تک مفتی کھائے گا؟ ایک بندہ ساری زندگی حرام کرے, اولاد حرام کی پیدا ہوگی, ساری زندگی زنا کرے. اس ضمیر سے پوچھا کرو, یہ بڑے سچے فتوے دیتا ہے کہ بڑے سچے فیصلے کرتا جے, اور کولے داروں کے لوگوں اس کو قاضی اور مفتی بنا کے مجھے جواب دو. وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا. اس دل سے ذرا پوچھ کے دیکھو, وہ مقتدا کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حضرت حسن ہوگا. وہ خلیفہ کتنا اعلیٰ ہوگا جس کے ہاتھ پہ بیعت حسنین کریمین نے کی ہوگی. پھر ساری زندگی دونوں بھائی اس بیعت پر قائم رہے یا نہ رہے. بولو کیا کہتی ہے تاریخ؟ تاریخ کی کوئی سی کتاب اٹھا لو, جو مرضی ہے کسی فرقے کی لکھی ہوئی, ہر کتاب یہ کہے گی کہ یہ دونوں بھائی دم واپسی تک اس بیعت پر قائم ہو. اور حضرت امیر معاویہ نے 19 سال خلافت. کتنے سال؟ حضرت ابوبکر نے کتنے سال؟ 2.5 سال. حضرت عمر نے 10 سال, حضرت عثمان نے 12 سال, حضرت علی نے 4.5 سال, حضرت حسن نے 6 مہینے, معاویہ نے. یار کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ نبی پاک دی صحبت دا زمانہ تھوڑا تو خلافت کا زمانہ بڑا زیادہ. 19 سال
بیٹھا دمشق میں. ترقی کا یہ زمانہ نہیں، یہ دور نہیں. نہ کاریں ہیں، نہ ہیلی کاپٹر ہیں، نہ جہاز ہیں، نہ وائرلیس ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ فیکس ہے، نہ موبائل ہے. یہ مصیبت بھی کوئی نہیں. اتوں کی گل اتوں کی گل باوے بندہ اتوں تیرے تو باپو اتوں آ کے دے تو نکل کے ابو کھلو جا. اب تو موبائلوں پہ یہی کام ہو رہے ہیں. اس بندے کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کہاں گیا ہے، کس طرف جا رہا ہے. ترقی کا یہ دور نہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں، سائنس کا زمانہ نہیں. بیٹھا ہے دمشق میں اور صوبے کتنے 54. 4 صوبڑیاں وہ بھی نہیں سنبھالنا نہیں. چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، دہشت گردی، مار کٹائی، چادر 4 دیواری کی ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. بچوں کے قتل، عورتوں کی عصمت دریاں، حملے، خون بہنا، چوری چکاری، ڈاکہ زنی. نہ شہر محفوظ، نہ دیہات محفوظ. حافظ آباد سے بالکل ہی محفوظ کوئی. میں آنا تھے گل میں ضرور حافظ آباد والے کہتے کہ میں اسے کار کھوائی سی اور حافظ اسی میرے شامل ہو. پہلے یہ تھا بھائی فلاں علاقہ ایسا ہے، فلاں علاقہ ایسا ہے، فلاں علاقہ. اب شہر، بازار، چوک چوراہے، تھانے، ناکے، کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے. کسی جگہ پہ بھی آپ کی جان کو، مال کو خطرہ موجود ہو. میں طریقے چھیننے کے جو میں سنایا کرتا ہوں. لاہور ہمارے ایک عالم ہے، وہ مسجد سے جا رہے تھے گھر، اور بیگم پورا، لاہور بیگم پورا بڑ ہے بڑ. کہتے میں یوں جا رہا ہوں، ایک سکوٹر والا نوجوان آیا، میرے سامنے سکوٹر کھڑا کر کے نا پستول اس کے ہاتھ میں تھا، میرے گیٹ پہ پستول رکھ کے ادا مولوی صاحب موبائل کر دو، نکالو موبائل. سامنے ایک دکان تھی کرانے کی، وہ ایک گاہک بھی کھڑا تھا دکان پر. تو وہ ڈاکو مجھے کہتا ہے موبائل بھی کر دو تو ہنس ہنس کے میرے نال گلے بھی کرو، اس میں پتہ نہ لگے. مولوی صاحب آخیا میری پٹی خوشک ہو رہی، پستول تو میرے گھر پہ رکھی کھلوتا اور ہنس ہنس کے گلا کرو میرے نال. کیا کام ہو گئی؟ میرے تو نہیں جانا، نہیں یہ گھنٹہ نہیں ہوا، یہ 1.5 گھنٹہ نہیں ہوا، یہ غلطی تو ان کی ہے. اگر اب جلدی شروع کرنا چاہیے، ان کی بھی کوئی مجبوری ہوگی. 53 صوبے بیٹھا دمشق میں. ترقی اور سائنس کا دور نہیں، اور دمشق سے آرڈر جاری کرتا ہے، اور صرافوں اور سونے کا کام کرنے والوں رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو. مزہ ہے نا حکومت کرنے. رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو، جس طرح ہماری حکومت کہتی ہے 2 تالے مار کے آیا کرو. اتو کرنٹ بھی چھوڑ کے آیا کرو. اتو سیکورٹی والا گارڈ مین اپنا رکھو، ٹیکس دو. واہ صدقے جائیں، حفاظت اپنی آپ کریے تو ٹیکس تو ہم دے دیے. اور سنارو رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو. معاوضہ دیکھے گا وہ کون سی ماں ہے جس نے بچہ جنا ہے جو میری حکومت میں چوری کر کے دکھا. 19 سال خلافت عدل کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یارو ایک واقعہ ہمارے مقرر اور خطیب بڑا بیان کرتے ہیں.
آپ بھی سنتے رہتے ہیں، میں اس واقعے کو بیان نہیں کرتا، صرف اشارہ کرتا ہوں. صحابہ جا رہے ہیں ایک جگہ پہ، صحابہ نے سوچا جگہ فوجی چھاؤنی بنانی چاہیے. جب قریب کے دیہات والوں کو پتا چلا کہ یہ یہاں چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھاگتے ہوئے آئے. انہوں نے آخر کتنے چھاؤنی بنانے لگے ہوئے ہو، اے جنگل ویکھ دے تو اس دے درندے شیر چیتا تمہیں تو چیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے، یہاں چھاؤنی کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے. تو جو سپہ سالار تھا صحابی وہ جنگل کے کنارے آیا اور کنارے آ کے کہتا ہے اور شیرو اور چیتو، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھاؤنی بنانا چاہتی ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جنگل خالی کر دو. کچھ دیر کے بعد دنیا نے دیکھا شیر نے اپنے بچے لا دیں، چیتے نے اپنے بچے لا دیں، ہاتھی نے اپنے بچے لا دیں ہوئے جنگل چھوڑ کے جا رہے ہیں اور بزبان حال کہہ رہے ہیں تم اگر محمد عربی کے غلام ہو نا تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں. کبھی ہم ایسے بھی تھے، کبھی ہم ایسے بھی تھے کہ جنگل کے درندے ہماری اطاعت کیا کرتے تھے، جنگل کے درندے ہماری بات مانا کرتے تھے. یہ واعظ لوگ، خطیب لوگ، مقرر لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ صحابہ کی کرامت ہے، رب کی تائید اس لشکر کو حاصل ہے. لیکن یہ بات بندیال بھی بتانے لگا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت خلافت تھی امیر معاویہ کی. تو معلوم ہوتا ہے امیر معاویہ کی خلافت کو تائید الہی حاصل ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، تکمیل ہوئی ان کی، ان بچوں کے لیے دعا کرو. جس طرح اللہ نے انہیں قرآن کا حافظ بنایا اللہ انہیں دین کا عالم بھی بنا. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن جو بچے ہیں ان کے والدین کو سونے اور چاندی کے تاج پہنائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے ساتھ یہ وعدہ پورا فرمائے اور اللہ انہیں عزتیں عظمتیں عطا. اور یہ جو مدرسہ ہے مولانا یحییٰ صاحب کا، میں یہ دعا مانگوں گا اللہ انہیں مخلوق کا محتاج نہ کرے. چندے کے معاملے میں اللہ انہیں لوگوں کا محتاج نہ کرے، اللہ انہیں اپنے دروازے کا. لوگ دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. اور یہاں کے لوگ جو قوم طارے کے یہاں تشریف لائے ان سب کا یہاں بیٹھنا، ہم سب کا یہاں جمع ہونا، اللہ اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا. تمام بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہم اللہ سے اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اس کے غضب سے ہم پناہ طلب کریں. ملک عزیز پاکستان کے استحکام کے لیے، سلامتی کے لیے، سالمیت کے لیے دعا کرو. اللہ اس ملک کو استحکام عطا فرمائے اور اللہ اس ملک کی بدامنی، بے چینی، بے سکونی، افراتفری کا یہ ماحول اللہ اسے امن میں تبدیل کر، اللہ اسے سکون میں تبدیل کر، اللہ اسے چین میں تبدیل کر. اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے. جو اسلام کے دشمن ہے، جہاد کے دشمن ہے، اس ملک کے دشمن ہے، اللہ سب کو تباہ و برباد فرمائے. اور اللہ شاعر اسلام کی مساجد ہیں، مدارس ہیں، قرآن ہے، علماء حق ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.